حضرت علی نے اعلان کیا کہ جو بھی قاتل عثمان ہے وہ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مختلف حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باغی ہیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تقتلک الفیۃ الباغیہ، کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، اور جنگ صفین یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں واقع ہوئی تھی، اور حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف سے تھے اور ان کی جانب سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں باتیں اٹھیں کہ جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ کی جانب یعنی وہاں کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ باتیں بہت زیادہ چل رہی تھی، تو حضرت ابو عبدالرحمن اسلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں دیکھی حضرت علی کی جماعت میں، تو میں نے کہا کہ جاؤں حضرت امیر معاویہ کے پاس، ان کی جماعت میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ یہ کتاب التاریخ الکامل، جس کو تاریخ ابن اثیر بھی کہتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 679۔ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں جب عمار شہید ہو گئے تو میں حضرت معاویہ کے لشکر میں داخل ہوا تاکہ میں دیکھوں کیا ان کو عمار کے قتل کی خبر پہنچی ہے یا نہ۔ جب جنگ بندی ہو جاتی تو دونوں لشکر آپس میں ملتے اور حال احوال کرتے، تو میں نکلا تو 4 شخص معاویہ، عمر، ابو الاعور، عبداللہ بن عمر یہ میدان جنگ میں گھوم رہے ہیں۔ میں ان کے درمیان میں گھس گیا تاکہ ان کی باتیں سنوں، تو عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا تم نے ایسے شخص کو آج کے دن قتل کر دیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا۔ اس نے کہا آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا جب مسجد نبی کی تعمیر کے وقت سب لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا رہا تھا، تو تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی بے ہوشی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے چہرے سے مٹی صاف کی اور فرمایا اے سمیہ کے بیٹے، لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں اور تو آخرت کے حصول ثواب کے لیے 2 پتھر اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ روایت تھی۔ فرماتے تو عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کو کہا آپ نے بات سنی جو عبداللہ نے کہی؟ حضرت معاویہ نے کہا کہ اس نے کیا کہا؟ تو یہ بات حضرت معاویہ کو بتلا دی، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ عمار کو ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو اس شخص نے قتل کیا ہے جو اس کو یہاں لے آیا ہے۔ تو سب لوگ اپنے خیموں سے باہر یہ کہتے تھے کہ عمار کو اس نے قتل کیا جو اس کو میدان میں لایا تھا۔ یہ 2 گروہ ہیں، ایک طرف حضرت علی کا گروہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کی جماعت نے شہید کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار کو حضرت علی کی جماعت کے افراد نے ہی قتل کیا ہے۔ یہ روایت میں نے آپ حضرت سامنے پیش کی، الکامل فی تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا ہے 679۔ تو یہ اس میں موجود ہے کہ دونوں گروہ وہ کہ انہوں نے قتل کیا، یہ کہ انہوں نے قتل کیا ہے، حالانکہ جماعت بظاہر 2 ہی ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ قتل نہ حضرت علی کی جماعت نے کیا ہو نہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت نے کیا ہو، چونکہ حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں۔ اور ان دونوں جماعتوں کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِي بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن سردار ہیں اور شاید اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرا دے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے دونوں جماعتیں مسلمانوں کی عظیم جماعتیں ہوں گی، تو کیا جس جماعت کو آقا علیہ السلام عظیم کے وہ باغی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ان دونوں جماعتوں سے امید یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت تو بظاہر 2 ہی ہیں، ایک حضرت علی کی ہے، ایک حضرت معاویہ کی ہے، تو اگر انہوں نے شہید نہیں کیا پھر کس نے شہید کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا تھا، کیا یہاں کوئی تیسری جماعت بھی ہے؟ تو ناظرین جب آپ کتابیں اٹھائیں گے
تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی تیسری جماعت بھی تھی جو بظاہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ یہی جماعت تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، بلکہ یہ دونوں کے دشمن تھے، صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک جماعت کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ آپ تاریخ کی کتابیں وزارت سامنے پیش کرتا ہوں، بہت ساری کتابوں میں بات موجود ہے کہ یہ جماعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر تھی، ان کی جماعت میں اندر تھی، اور انہیں وقتاً فوقتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی قتل کرنے کی کوشش کی، جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس طرح حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے ساتھ نے اس کو روکا کہ اس کو شہید نہ کرو۔ یہ بات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ پورا منظر میں آپ حضرات کے سامنے رکھا، اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ تیسری جماعت ہے تو پھر تو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی جماعت ہے اور وہی فیہ باغی ہے جس کو آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا۔ کتاب الکامل فی تاریخ ہے، پر یہ جلد نمبر ہے 2۔ اب اس میں دیکھیں ایک شخص ہے اشتر نامی۔ اب یہ اشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپہ سالار بھی ہے۔ یہ اسی کتاب الکامل فی تاریخ کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 683 پر یہ عنوان لگا ہے لیلۃ الحریر میں اشتر کی بہادری۔ یہ دیکھیں آپ حضرت خود دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اشتر میمنہ کو لے کر حملہ کرتا رہا اور دشمنوں کے ساتھ برابر مصروف جنگ رہا، اور اشتر اپنے ساتھیوں سے کہتا رہا کہ اس نیزے کے برابر آگے بڑھو۔ جب لوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھ جاتے تو خود بھی آگے بڑھ جاتا اور پھر کہتا اس کمان کے برابر آگے بڑھو۔ تو ناظرین صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اشتر نامی شخص یہ حضرت علی کی جماعت کا سپہ سالار ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ بھی کر رہا ہے، بظاہر یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی جماعت کا ہوں۔ اب اس کا آگے کردار کیا ہے؟ تاریخ طبری اردو ترجمہ ہے اور اس کی جلد نمبر ہے 3۔ اس میں اشتر نامے کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے؟ ناظرین یہاں عنوان قائم کیا گیا ہے کہ حضرت علی کی اشتر سے ناراضگی اور اشتر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی۔ اس میں انہوں نے بات کی ہے، اشتر کو جب یہ علم ہوا کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عامل بنا دیا تو اشتر غصے میں بھنا کر بولا کہ کیا اس وجہ سے ہم نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا؟ خود اقرار کیا۔ حضرت علی کی جماعت کا سپہ سالار تاریخ الکامل فی تاریخ حوالہ سے میں آپ حضرت سامنے پیش کی، لیکن اب وہی شخص اشتر نامی کہہ رہا ہے کیا ہم نے حضرت عثمان کو اس لیے قتل کیا تھا کہ یمن عبیداللہ بن عباس کو دے دیا جائے، حجاز قسم بن عباس کو، اور بصرہ عبداللہ بن عباس کو دے دیا جائے، اور کوفہ خود حضرت علی لے لیں؟ دیکھیں اشتر نامی کی شخص ہے جو وہاں نے بتایا کہ سپہ سالار بنا ہوا ہے اور حضرت علی کی طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں حضرت عثمان کے قاتل میں سے تھا، یہ فیہ باغیہ میں سے تھا اور سبائی گروہ تھا جو حضرت علی کی جماعت میں چھپا ہوا تھا۔ اور یہاں اس نے اظہار کر دیا کہ ہم نے حضرت عثمان کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ جگہ جگہ حضرت علی اپنے رشتہ داروں کو حکمران اور عامل بناتا جائے۔ اور اسی کتاب کی اسی اگلے صفحے نمبر 371 پر اس پر کیا ہے کہ اشتر نخعی کا حضرت علی کو قتل کرنے کا خیال، اشتر نخعی نے کہا واللہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ارادے سے ہم خوب واقف ہیں، لیکن آج تک علی رضی اللہ عنہ کے ارادے سے واقف نہ ہو سکے، اگر ان میں صلح ہو گئی تو یہ ہمارے خون پر ہوگا، اس لیے کیوں نہ حضرت علی پر حملہ کر کے اسے بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں۔ دیکھیں ناظرین میں نے کہا کہ یہ گروہ جو اندر تھا نہ حضرت علی کا تھا نہ حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ اب یہ اشتر نامی شخص جو اس کا سپہ سالار ہے پیچھے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ ہم نے عثمان کو اس لیے قتل نہیں کیا، اقرار کیا کہ ہم نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، اب یہ اسی جماعت کا ایک فرد ہے اور یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ صلح کرا کر ہم سے قصاص نہ لے لے، اور آگے کہا کہ کیوں نہ علی پر حملہ کر کے اسے بھی عثمان کے پاس پہنچا دے، یا حضرت علی کو بھی شہید کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین یہ اس جماعت کا ایک بندہ اشتر نامی شخص ہے۔ اسی طرح ان باغی فروغ فرقے کا ایک اور شخص ہے ابو زرعہ، اس کے بارے میں بھی یہ تاریخ الکامل فی تاریخ جلد نمبر اس کی 2 اور صفحہ نمبر 699، اس پر لکھا ہے کہ زرعہ نے کہا اے علی اگر آپ انسانوں کے فیصلے کو ترک نہیں کریں گے تو میں آپ سے جنگ کروں گا، اس سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا برا ہو، تو کتنا بدبخت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے قتل کر دوں،
اور تیرے پرزے ہوا میں اڑا دوں۔ زرع نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے ان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے چلے گئے تو یہ دوسرا شخص تھا ابو زرع، اسی فرقے کا جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لڑ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے یزید بن عاصم، یہ بھی اسی تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 700۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے علی کیا ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تھوڑی مدت میں ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ ناظرین دیکھیں حضرت علی کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کر رہے، بلکہ صرف وقتاً فوقت حضرت علی کو دھمکا بھی رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی باتیں بھی ان سے کر رہے ہیں۔ لیکن مزید یہ کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 686 پوری جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس میں عین جنگ کے دوران شیعوں نے سوائے ٹولے نے کیا کیا تھا، یہ کہتا ہے کہ شیعہ نے علی کہہ رہے ہیں یا تو آپ کسی شخص کو بھیج کر اشتر کو فوراً بلا لیجئے وگرنہ ہم آپ کو بھی اسی طرح قتل کر دیں گے جس طرح ہم نے عفان کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، واضح انداز میں کہہ دیا۔ حضرت علی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ اشتر کو واپس بلائیں ورنہ ہم آپ کو اسی طرح قتل کریں گے جس طرح عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین یہ وہی گروہ ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، حضرت علی کی جماعت میں رہ رہے ہیں، اس جماعت میں رہ کر بھی حضرت علی کے خلاف بھی یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تاریخ طبری جو میں نے پہلے حضرت کے سامنے اس کا حوالہ پیش کیا، اس میں بھی صفحہ نمبر 321 پر عنوان یہ دیا ہے کہ سبائیوں کا حضرت علی کا حکم ماننے سے انکار، کہ حضرت تیسرے روز حضرت علی لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمائے اے لوگو اعراب کو اپنے پاس سے نکال دو، اور اعراب سے فرمایا تم لوگ اپنے چشموں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی کے اس حکم پر اعراب نے تو اطاعت کی، البتہ فرقہ سبائیہ نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی سبائیہ عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے شہید کیا تھا، اب وہی تو حضرت علی کی جماعت میں رہ رہا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً حضرت علی کو قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ لیکن میں اور بھی آپ حضرات کے سامنے بات واضح کرتا چلوں گا، جب یہ جنگ ختم حضرت علی نے اعلان کیا کہ جو بھی قاتلین عثمان ہیں وہ مجھ سے الگ ہو جائیں، کہ حضرت علی کا قاتلین عثمان کو اپنے لشکر سے نکالنا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں کل بصرہ کی جانب کوچ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ کوچ کرو، خبردار میرے ساتھ ایسا شخص نہ جائے جس نے حضرت عثمان کی شہادت میں کسی بھی قسم کی معاونت کی ہو، یہ بے وقوف لوگ مجھ سے جدا ہو جائیں۔ اسی میں آگے لکھا ہے کہ پھر یہ لوگ یہ اعلان سن کر جنہوں حضرت عثمان کو شہادت میں حصہ لیا یا قاتل عثمان سے راضی تھے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ناظرین یہ وہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں حضرت عثمان کو شہید کیا تھا حضرت علی کی جماعت اندر گھسے ہوئے تھے اور وقتاً فوقت حضرت علی کو بھی ڈرا دھمکا رہے تھے، قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اور اب جب یہ جنگ ختم ہوئی حضرت علی نے واضح اعلان کر دیا کہ یہ لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں، تو یہ پورا کا پورا گروہ حضرت علی سے جدا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس فرقے کے خلاف جنگ بھی کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ کامل فی تاریخ کے صفحہ نمبر 705 یہ عنوان پورا قائم کیا ہوا ہے کہ خارجیوں سے جنگ۔ جب ان خارجیوں سے جنگ کی تھی ناظرین، ایک اور حدیث میں خارجیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت علی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ایک گروہ خروج کرے گا، اس کے افراد اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص کا ہاتھ نامکمل ہوگا۔ یہ الفاظ بار بار سن چکے تھے۔ حضرت علی نے یہ اعلان فرمایا کہ اس کا ہاتھ ایک شل ہوگا اور ہاتھ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ جب ان خارجیوں کو حضرت علی نے، یہ وہی خارجی تھے جو حضرت علی کی جماعت سے جدا ہوئے تھے اور حضرت علی کی جا کر مخالف ہو گئے، جب حضرت علی نے ان کو قتل کیا، ان سے جہاد کیا، تو پھر اس شخص کو تلاش کیا گیا، اب شخص نہیں مل رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص اس میں ہوگا۔ جب تلاش کیا گیا اس شخص ملا جس کا ہاتھ بالکل اپنے کندھوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کو کھینچتے تو بڑے کھینچ کے آ جاتا، چھوڑتے واپس اسی جگہ جمع ہو جاتا۔ اور اسی کو آقا علیہ السلام نے بھی فی باغیہ کہا تھا، جو حضرت عمار والی حدیث ہے اس میں یہی آتا ہے تقتلک الفیۃ الباغیہ، کہ ایک معروف جماعت باغیوں کی ہوگی جو آپ کو قتل کرے گی، اور وہی باغی جماعت تھی جو حضرت عثمان پر بغاوت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا۔ پھر حضرت علی کے ساتھ بھی اندر لشکر میں رہ کر حضرت علی کی خلاف ورزی کی، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔